سعید ابراہیم کا خطبہ انقلاب۔ تو یہ پہلے اس کا عنوان میں نے رکھا تھا، نیٹشے کی کتاب ہے بقول زردشت، وہ مطلب ماسٹر پیس ہے۔ تو اس میں بھی سرریلزم اور ایبسرڈزم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، انارکزم وغیرہ، کیونکہ وہ جیسے دنیا کے سب سے بڑے دیوانے کا کلام ہے۔ تو اس کے میں نے سوچا تھا کہ اسی سے جیسے ایک وہ مشابہت پیدا کر کے اس کا نام رکھا جائے بقول خرپشت، تو ایک قافیہ بھی بن جاتا۔ لیکن کیونکہ نیٹشے کو تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک کازمک میڈنس میں بہنے والا دماغ تھا وہ، تو وہ ذرا برا لگا کہ خرپشت کہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کے مقابلے پہ کوئی کردار آنا چاہیے۔ یعنی نیٹشے جو ہے وہ کوئی اپنے کردار کو آخری حد تک ایبسرڈلی سگنیفیکنٹ بنا سکتا ہے، وہ اس نے دکھا دیا زردشت کو اپنا کردار بنا کر۔ تو ہم بھی اسی طرح ایک تاریخی شخصیت کو نیٹشے کے مقابلے میں ایک کردار بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نیٹشے کا کردار ایک آفاقی دیوانگی کا بولتا ہوا مجسمہ تھا۔ ہمارا بنایا ہوا کردار انشاءاللہ آفاقی دانش اور ہوش مندی کا فی الحال ایک خاموش مجسمہ ہے، جسے ہم زور لگا کے بلوا رہے ہیں۔ تو اس لیے اب اس کا نام رکھا ہے سعید ابراہیم کا خطبہ انقلاب۔ میرے ہاتھ صحرائی رات کے لمس کی طرح نرم ہیں، مجھے وقت سے مصافحہ کرنے کا تصور اچھا نہیں لگتا۔ میرے ہاتھ صحرائی رات کے لمس کی طرح نرم ہیں، مجھے وقت سے مصافحہ کرنے کا تصور اچھا نہیں لگتا۔ اس آری کے وقت کا ہاتھ، اس آری کے دندانے سفید شارک کے جبڑے سے زیادہ تیز ہیں، انہیں تو نکیلے شعلے کہنا چاہیے، جو اپنی ہی آتش پہ کھرونچے ڈال دیتے ہیں اور ہر الاؤ سے اگل دیے جاتے ہیں۔ یعنی انہیں تو نکیلے، وہ دندانوں کو انہیں تو نکیلے شعلے کہنا چاہیے، جو اپنی ہی آتش پر کھرونچے ڈال دیتے ہیں اور ہر الاؤ سے اگل دیے جاتے ہیں۔ ارے یہ تو میں نے بڑی عجیب بات کہہ دی، آتش، خراش، شعلہ، ہر آگ کی مسترد کردہ لپک، واہ! یقیناً مجھے مقدس دیوانگی کا ریلا بہائے لے جا رہا ہے، نیٹشے کے زردشت کی طرح۔ یقیناً مجھے مقدس دیوانگی کا ریلا بہائے لیے جا رہا ہے، نیٹشے کے زردشت کی طرح، اس کھردری چٹان کی طرف جس کے خاکستری سائے میں خدا سے خودکشی کروائی گئی تھی۔ یعنی اس کھردری چٹان کی طرف جس کے خاکستری سائے میں خدا سے خودکشی کروائی گئی تھی۔ مجھے اس چٹان پر تازہ دم الوہیت کے ستون کی طرح قائم ہو کر، مجھے اس چٹان پر تازہ دم الوہیت کے ستون کی طرح
قائم ہو کر مکروہ آدم زادوں، جزامی ویرانوں، منسوخ دیوتاؤں، دوزخی ہواؤں اور گمراہ سیاروں سے خطاب کرنا ہے۔ مگر میری آواز سے یہ برادہ سا کیا گر رہا ہے؟ ضرور کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ برادہ تو لکڑی کا دھواں ہے، جیسے آگ کا سفوف یا پھر پانی کا چورا۔ جیسے برادہ تو لکڑی کا دھواں ہے، جیسے آگ کا سفوف یا پھر پانی کا چورا۔ تو کیا میری آواز اچانک درخت بن گئی ہے، جسے لفظ کتر رہے ہیں اور معنی چھیل رہے ہیں؟ بہرحال مجھے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ زردشت گونگا ہو جائے گا۔ گونگا زردشت، اوفو، یہ تو سخت ہولناک اور مضحکہ خیز ہے۔ گونگا زردشت، اوفو، یہ تو سخت ہولناک اور مضحکہ خیز ہے۔ خیر، تم نے کبھی دیکھا ہے نیلی مکڑی کا جالا؟ نیلی مکڑی کا جالا جیسے کسی متروک سیارے پر منقش روشنی کی آسیبی گرفت۔ نیلی مکڑی کا جالا جیسے کسی متروک سیارے پر منقش روشنی کی آسیبی گرفت۔ مجھے کچھ دیر سو لینے دو، مجھے کچھ دیر سو لینے دو، پھر دیکھنا میں رات کا رحم ویران کر دوں گا اور سورج کے صلب میں دیمک بھر دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے ہاتھ آج بھی تاراجی کی مٹی گوندھ سکتے ہیں؟ میں دریائی گینڈے کی طرح بے مہر ہوں۔ سید ابراہیم فرما رہے ہیں کہ میں دریائی گینڈے کی طرح بے مہر ہوں۔ جہنم کی دلدل کا شناور روز ایک طوفان گھڑ سکتا ہے اور فیس بک پہ پوسٹ کر سکتا ہے۔ یہ جملہ اس نظم کا حصہ نہیں ہے۔ جہنم کی دلدل کا شناور روز ایک طوفان گھڑ سکتا ہے۔ کیوں نہیں میں لازماً دکھاؤں گا، میں لازماً دکھاؤں گا وہ مافوق الفطرت جلال جس کی پیشانی پر چیونٹیوں کو رینگنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مافوق الفطرت جلال جس کی پیشانی پر چیونٹیوں کو رینگنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس یہ سر کی سائیں ختم ہو جائے، بس یہ سر کی سائیں ختم ہو جائے، میں تو چیزوں کو سوچ کر مسخ کر ڈالوں گا، میں تو چیزوں کو سوچ کر مسخ کر ڈالوں گا، زمین پر شیرہ لیپ کر مکھیوں کی طرف لڑکا دوں گا، زمین پر شیرہ لیپ کر مکھیوں کی طرف لڑکا دوں گا۔ میں پہلے بھی تاریخ کا تکونا کیک ان کے آگے رکھ چکا ہوں۔ مکھیاں انتہائی خبیث ہوتی ہیں مگر مجھے اچھی لگتی ہیں۔ مکھیاں انتہائی خبیث ہوتی ہیں مگر مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میں نے ان کا رازق اور مالک بننا قبول کر لیا ہے۔ پیٹو کہیں کی دیکھ لینا زمین بھی تاریخ کی طرح